نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنه هو السميع العليم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال آمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. آمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. آمین ثم آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ علامات قیامت کے سلسلے میں ہماری آج جو یعنی بات چیت ہے وہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ ہے حجاز سے ایک بہت بڑی آگ کا ظہور۔ اور یہ ظہور جو ہے اس کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق ہمیں پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ارض حجاز میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی، اور بعض علماء اور مورخین نے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ آگ 654 ہجری میں 654 میں ظاہر ہو چکی ہے۔ اور علامہ حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ یعنی ملک شام کے شہر حوران کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں، یعنی اتنی بلند تھی، جیسے کہ اس کا حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ اور یہ حدیث اسی طرح سے ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنا، ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرہ۔ بصرہ یہ ایک ہی شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ صحیح درجے کی احادیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت انس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقال انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول اشراط الساعة النار تحشر الناس من المشرق الى المغرب۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی علامتوں میں سے ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ ہانک کر لے جائے گی۔ اب یہ جو آگ کا سلسلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک رہی۔ یہ وہ آگ ہے کہ اس کی شدت اس قدر تھی کہ مدینہ کی خواتین اس کی روشنی میں سوت کاتا کرتی تھیں۔ علامہ ابو شامہ اس واقعے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جمادی الثانی کی 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کا دن تھا، بدھ کی رات تھی، اور جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی، بہت زور کی آواز، اور اس کے بعد جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں، دروازوں تک کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ سلسلہ جمادی الثانی میں بدھ کی رات سے شروع ہو کر جمعۃ المبارک کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینہ کے مقام حرا میں جو کہ بنو قریظہ کے قریب تھا ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آتی تھی اور ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینہ کی وادیاں اس آگ سے بھر گئیں، مطلب اس آگ کی اس قدر روشنی تھی کہ دور دور جو ہے وہ اس تک دکھائی دیتی۔ آگ ان میں وادی شوزا کی جانب یوں چل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ یہ آگ بلند و بالا عمارات کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں جو ہے وہ پھینک رہی تھی۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ان ابو شامہ جو علامہ ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے جس سے یہ آگ جو ہے وہ نکلی ہے، یہ ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو حرا میں ہے اور جو آج کل بالکل پرسکون ہے، ڈیڈ ہے۔ اس کی آخری بار جو یہ اس نے آگ اگلی ہے، یعنی جب یہ والکینو اس کا پھٹا ہے، وہ 654 ہجری مطابق 1256 میں جو ہے وہ اس کا سارا لاوا جو ہے وہ نکلا ہے۔ اور اس سے بڑے پہلے زلزلے بھی بہت سے جھٹکے اور خوفناک جو ہے وہ
آوازیں سنائی دیں اور گونج جو ہے وہ آئی، اس سے یعنی جو ہے لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ کانپ رہی ہے۔ اور تاریخی ریکارڈ کے مطابق آتش فشانی کا یہ سلسلہ 52 دن تک جو ہے وہ جاری رہا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی مسافت تک جا پہنچا۔ 23 کلومیٹر جو ہے وہ چلا ہے، پھر اس کے بعد اس کی حد مدینہ منورہ کے موجودہ جو ایئرپورٹ ہے اس کے جنوبی کنارے تک پہنچ گئیں، اور یہ یعنی ایئرپورٹ تک یہ لاوا جو ہے بہہ کر آیا ہے۔ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پر آ کر رک گیا جہاں سے مدینہ طیبہ 12 کلومیٹر کے سفر پر تھا۔ 12 کلومیٹر سے پہلے یہ رک گیا، اور پھر اس کا رخ جو ہے وہ شمال کی جانب ہو گیا، اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 916 میٹر تک پہنچ گئی۔ اتنا اونچا یہ جب بہہ رہا تھا، اس قدر اونچائی تھی اس کی۔ اور اس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پہلے سے اس کا ذکر کر دیا کہ علامات قیامت میں سے ہے، اور حجاز میں سے وہ جو آگ نکلے گی، اور اس میں سے ارض حجاز کی یہ جو آگ ہے یہ نکل چکی، اور اس وقت یہ جو والکینو ہے یہ بالکل اس وقت ڈیڈ ہے، لیکن یہ بنی قریظہ کے اس علاقے کے قریب تھا اور ابھی بھی ہے، اور وہیں پر جو ہے اس میں سے اس کا لاوا نکلا، اور پھر اس کے بعد اتنا آتش فشاں مادہ اس میں سے نکلا ہے وہ جو بالکل آگ کی طرح نکلتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے والکینوز جو وہ پھٹتے ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا میں ہو یا اٹلی میں ہو یا اسپین میں، تو 2 2 مہینے کم از کم یہ والکینوز جو ہے وہ پھٹتے رہتے ہیں اور لاوا جو ہے نکلتا رہتا ہے۔ آپ اگر ہواوے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی آتش فشاں مادہ جو ہے وہ اور آگ نکلتی رہتی ہے پہاڑوں میں سے، اور ٹورسٹ وہاں پر جو ہے وہ کشتیوں میں یعنی جاتے ہیں، اور ہواوے جو ہے وہاں پر انہوں نے بہت سارے ٹورزم کے جو ہے وہ علاقے بنا دیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ اور جو سمندر میں نکلتا ہوا لاوا تب بھی وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ پانی کو گرم کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچے دیکھیے کہ ریتیلی یا اس طرح کی وہ زمین جس میں قریب قریب کہیں پانی نہیں ہے نہ کوئی سمندر ہے، تو یہ لاوا کس طرح آگ پھینکتا ہوا زمین کو، ہر چیز کو جو ہے وہ کس طور پر جو ہے وہ گرم کر دیتا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم انڈونیشیا میں بھی آج کل وہ دیکھتے ہیں، تو ضرور آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ لاوے کیسے پھٹتے ہیں، اور جس وقت یہ پہاڑوں کے نیچے سے، اور جب یہ والکینو پر پھٹتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہول ہو جاتا ہے، اتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے اس میں، اور اس میں سے جس وقت وہ نکلتے ہیں شرارے اور جو آگ نکلتی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک جہنمی دہک رہی ہے نیچے، اور پھر وہ لال رنگ کا جو لاوا نکلتا ہے اس میں سے، وہ انسان اگر اس کو سوچے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو ٹورزم بنایا ہوا ہے اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی چیز ہے جس کو جا کر مشاہدہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد خوب ہوٹلنگ ہوتی ہے اور شپس ہیں اور لوگ وہاں جا کر یعنی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ والکینو جو پھٹ رہا ہے، اور اس کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی موویز بنا کر اپنی ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کے عذابوں سے بچا کر رکھے، اور ان کو یعنی جو بھی ہے کوئی تفریح گاہ بنانے کی بجائے کہ عبرت کا مقام ہے کہ جہاں آتا ہے اس طرح کا، تو اتنا دھواں بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگ ہوتی ہے جو اس کے نکلنے سے پہلے اس قدر زمین پر زلزلہ آتا ہے، کیونکہ اندر وہ جو آگ پک رہی ہوتی ہے اور جو نکلنے کو بےتاب ہوتی ہے، وہ گڑگڑاہٹ جو پیدا کرتی ہے زمین میں، تو ان لوگوں کو پوچھ کر دیکھیں جو اس علاقے میں ہیں کہ نہ وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے اور نہ وہاں جو ہے وہ رکا جا سکتا ہے، اس قدر دھواں ہوتا ہے۔ پھر دھوئیں کے بعد آگ نکلتی ہے، اور جو لاوا نکلتا ہے وہ جس جگہ پر جاتا ہے، جس کھیتی میں اور جس زمین پر گزر جاتا ہے، اس کو بنجر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بچا کر رکھے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک جو اس کی زد میں آتا ہے اور جس جگہوں پر یہ والکینوز پھٹتے ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھے، اور اکثر و بیشتر انڈونیشیا کے علاقے میں، جاپان میں، اٹلی میں، اسپین میں، یہ ریسنٹلی پیچھے کچھ سالوں میں بے انتہا والکینوز پھٹے ہیں، اور
یہ ایسا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جہنم کی آگ، جو جہنم کی آگ جب بہت گرم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے سانس لینے کا موقع دیا جائے، کیونکہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو شدید گرمی کی وجہ سے کھا رہا ہے، تو اسے سانس لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یوں لگتا ہے جیسے ایک سانس لیتی ہے وہ جو دوزخ ہے، تو وہ زمین میں جو جتنے والکینوز وہ پھٹ جاتے ہیں۔ صرف ایک مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ والکینوز میں سے وہ اس کی ہوا نکلتی ہے، لیکن جو کچھ نکلتا ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے کہ جس وقت بہت اس کے ٹھنڈے علاقے جو وہ ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو جہنم اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ جو جب دنیا میں بہت سردی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ابھی سانس لیتی ہے تو دنیا جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور سردی کی لہر جو ہے وہ اس قدر ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب کریم ہمیں ہر بات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر سمجھ عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وہ کام جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہے، ہر وہ علم جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے، ہر وہ عبرت اور ہر وہ نشانی جس سے ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء ومغفرة من کل ذنب، آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔